اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کو السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل مل سینٹ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں مہتاب افضل۔ آج کے اس ویلاگ میں نے آپ کو جو اسلام آباد سے موسٹ امپورٹنٹ نیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، جو کہ پہلی موسٹ امپورٹنٹ نیوز جو ہے IMF کے بارے میں ہے، دوسری جو ہے وہ سینٹ الیکشن کے بارے میں ہے، تیسری نیوز جو فیصل واڈا اور فواد چودھری صاحب کے بارے میں ہے، چوتھی نیوز اسد طور جرنلسٹ کے بارے میں ہے، اور پانچویں نیوز جو ہے وہ اپنی مسلح افواج کے بارے میں ہے۔ چلیے آئیے چلتے ہیں پہلے IMF نیوز کی طرف، جو کہ بہت پاکستانی غریب عوام کے لیے موسٹ امپورٹنٹ نیوز ہے۔ پاکستانی عوام پر ایک اور ٹیکس یعنی کہ بہت زیادہ قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ عائد کیے جا رہے ہیں۔ کیا کیے جا رہے ہیں؟ پاکستان میں یعنی کہ بجلی کی قیمتوں اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا جو یقین دہانی ہے وہ IMF کو کروا دی گئی ہے، وہ اب مزید بڑھایا جائے گا اس کو۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا ہوتا ہے، تو دوسری تمام چیزیں جو ہیں اس سے ان کے ریٹ بڑھتے ہیں اور انکریز ہوتی ہیں، جو کہ اس وقت پاکستانی عوام کے لیے ان کو یعنی کہ لینا بھی ناممکن ہے، محال ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستانی عوام پر زبردستی یہ مسلط کی جا رہا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ زبردستی پاکستانی عوام پر مسلط کی گئی تھی، اس لیے یہ فیصلے بھی زبردستی مسلط کریں گے جو کہ عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو IMF کا جو اسٹاف لیول معاہدہ ہے یہ 18 مارچ کو مکمل ہونے جا رہا ہے، اور اس میں یعنی کہ پاکستان کو $1.1 ارب جو ہے وہ ملے گا۔ پاکستان کو کیا ملے گا؟ یہ بڑے لوگوں کو ملے گا جن میں ہمارے بیوروکریٹس ہوں گے اور بڑے یعنی کہ جو عہدیدار ہوں گے۔ پاکستان غریبی عوام کو کیا اس میں ملتا ہے؟ وہ تو صرف ذلیل و خوار ہوتی ہے، اس پر ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بالکل خود یعنی کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے، عوام نے تو نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، اس لیے وہ یعنی کہ جو عوام کی خواہشات کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ بے بس ہیں، ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر پائیں گے جس سے عوام کے لیے آسانی ہو، بلکہ عوام کے لیے مزید مشکلات ہوں گے۔ یہ تو بے بس لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری جو نیوز ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ نیوز سینٹ الیکشن کے بارے میں۔ سینٹ الیکشن کا جو یعنی کہ کاغذات جمع کروانے کا آج آخری ڈے ہے، اور کل یعنی کہ ابتدائی فہرست یعنی جاری کی جائے گی۔ PTI کی طرف سے یعنی کہ زلفی بغاری اور جاسمین راجدہ نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور پیپل پارٹی کی طرف سے بھی جمع کروائے گئے ہیں، نون لیگ کی طرف سے بھی جمع کروائے گئے ہیں سینٹ کے الیکشن کے لیے جو کاغذات ہیں۔ لیکن ہوگا کیا اس میں، جو وہ آپ کو میں پہلے اپنے انالیسس کے مطابق آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ بے شک PTI جتنے بھی الیکشن میں حصہ لے لے ان کی کوئی ابھی اس وقت تک قبولیت نہیں ہے، اور وہ یعنی کہ پاکستانی آرمی کے لیے یعنی کہ اس وقت قابل قبول نہیں ہے، لہذا وہ تو میرے خیال میں اس میں نہیں آ سکیں گے۔ اس میں کون آئے گا؟ اس میں جو اکثریت جو سینٹ کے الیکشن میں نون لیگ کی اکثریت جیتے گی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر PP کی یعنی کہ لوگ جیتیں گے، بلکہ ان کو جتوایا جائے گا۔ یہ تو کنفرم بات ہے کہ ان کو جتوایا جائے گا، پہلے لسٹیں بن چکی ہیں کس کو جتوانا ہے، کس کو ہروانا ہے، اور کیا جائے گا۔ بس ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے، اور عوام کی آنکھوں کے اوپر مٹی چھڑکنے کا یعنی کہ ایک فارمولہ ہے، باقی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ میرے خیال میں اتنا خرچہ آ رہا ہے، اس سے بہتر تھا ویسے سلیکٹ کر دیتے، ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے تو بہتر تھا، لیکن پاکستان میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ایسا کیوں نظام دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں فیصل واڈا بہت زیادہ یعنی کہ PTI کے حق میں باتیں کر رہے تھے۔ آج یعنی کہ اچانک ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اور انہوں نے یعنی کہ بیانات جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یعنی کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ تو اپنی مدت بھی پوری نہیں کر سکیں گے۔ ان سے بندہ پوچھے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور اپنی مدت پوری نہیں کر سکیں؟ آپ کے باپ کا راج ہے، آپ کے باپ نے الیکشن جتایا، صرف یہ چمچے ٹائپ لوگ ہیں جو کسی کی زبان بولتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جتنا چبل اور بغیر قسم کا انسان ہوگا اسی کو یعنی کہ گندے قسم کے انسان کو یعنی کہ یہ الیکشن جتوایا جائے گا۔ صاف ظاہر ہے جو اس وقت جو پاکستان میں جو انوائرمنٹ ہے وہ دہشت گردوں کا ہے۔ شریف اور امن پسند جو آدمی ہے وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتا، اس کے لیے جینا محال ہو چکا ہے، ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب جو ہیں اس وقت وہ تو اب بہت سیانے بونے بن گئے ہیں، وہ بھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے چمچے ہیں نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ
اگر مولانا فضل الرحمان نے احتجاج شروع کر دیا، لانگ مارچ شروع کر دیا روزوں کے بعد، تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائم پورا نہیں کر سکے گی۔ سمجھ نہیں آتی یہ کدھر سے کدھر بولتے ہیں، کیا ان کو جو ان کو کہا جاتا ہے وہی بک بک شروع کر دیتے ہیں، اور انسانوں والا ان کو کام نہیں ہے۔ عجیب و غریب قسم کی یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہر پارٹی میں جاتے ہیں، ہر یعنی کہ جو پارٹی ہوتے ہیں اس میں جا کر یہ الیکٹ ہوتے ہیں، بلکہ کروائے جاتے ہیں، الیکٹ کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی بڑی نیوز جو ہے وہ اسد طور کے بارے میں، تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصہ کے بعد آخرکار اسد طور کو رہا کر دیا، یعنی کہ 5000 کے مچلقوں کے عوض جو اسلام آباد کی خصوصی عدالت ہے اس نے اس کو یعنی کہ اس کی ضمانت جو ہے منظور کر دی، یعنی کہ اس کو اب رہا کرنے کا حکم دیا گیا، بے گناہ قرار پائیں۔ کوئی ایسا یعنی کہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا جو کہ ہماری ریاست کے لیے یا کسی کے لیے خطرے کا سبب بنے۔ پاکستان میں انصاف تو کیا بات ہے، انصاف تو قاضی صاحب ہمارے کہہ رہے تھے، پاکستان میں انصاف، پاکستان میں انصاف، انصاف کیا آ رہا ہے؟ بے گناہ آدمی کو آپ نے 1 ماہ جو رکھا جیل کی بند کوٹری میں، اس کے 85 سال بزرگ جو ہیں وہ اس وقت زندگی اور موت کی صحبتوں میں سے گزر رہے ہیں، کیا اس کو انصاف ملا؟ کیا وہ کہے گا؟ کیا وہ کوئی دشمن ملک کا انصافی تھا، یا وہ پاکستان کا دشمن ایجنٹ تھا؟ نہیں تھا، صرف وہ راہ حق کی بات کر، جو بھی راہ حق کی بات کرے گا وہ پکڑا جائے گا، اس کو دھکیلا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو آخری بڑی لیٹسٹ نیوز ہے اس وقت شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلح افواج کی آپریشنل تیاری کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے۔ آپ کی کیا بات ہے ہم کو وسائل فراہم کریں گے؟ وہ آپ بلکہ تو ان کا بچہ کچا لیتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سکتا ہے؟ جب آپ کسی بات پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سے ایک کال آتی ہے تو آپ اسی وقت یعنی کہ ان کے قدموں میں جا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ تو سنا تھا کہ جو اعجاز الحق صاحب تھے انہوں نے کہا تھا یہ تو کار کے ڈگے میں چھپ کر یعنی کہ آدمی چیف سے ملاقات کرنے جاتے تھے۔ پتہ نہیں اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں، بلکہ پوری دنیا نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ملک کی ترقی کی آمدن اور افواج پاکستان پر امن اور کشاں ہیں، یہ بھی یعنی کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں پاک فوج تو پرامن ہے ہی ہے، آپ کے لیے پرامن ہے، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کے لیے پرامن ہے، لیکن کسی اور کے لیے پرامن ہو سکتا ہے یہ نہ ہو۔ پاکستانی عوام سے تو بارہ آ کر پوچھیں کہ کیا پاکستانی افواج کا اپلائی کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو کوئی چند 1 جو ٹکے کے لوگ ہیں، وہ 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ شاید کہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، موسٹلی جو لوگ ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہماری فوج ہے، پاک فوج ہے، وہ عوام کی توقعات کے مطابق پوری اترتی ہے اور اترتی رہے گی۔ یہ بھی میں تو سمجھ رہا ہوں شاید یہ کسی دیوانی کا خواب ہے۔ ابھی تو الیکشن میں تو پاکستانی عوام نے فوج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ابھی یعنی کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، لیکن آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو میں تو کم سے ایگری نہیں ہوں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ افواج سے یعنی کہ وابستگی رکھتی ہے۔ اس وقت جو اکثریت ہے مختلف سروس کے مطابق وہ تو 97% لوگ جو ہیں وہ آرمی سے یعنی کہ وہ محبت نہیں کرتے، لیکن ہے یہ بھی بدقسمتی، پاکستانی عوام کو محبت کرنی چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے وہ خلا ہے دونوں لوگوں کے درمیان، عوام اور جو ہماری آرمی ان کے درمیان۔ ذمہ داران سے گزارش ہے کہ اس توقعات کو یعنی کہ عوام کی خواہشات اور توقعات کو یعنی کہ پورا کی جائے، تاکہ عوام پاکستانی فوج کے یعنی کہ شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ جب پاکستانی فوج کے عوام ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ ہر چیلنج کو بہت آسانی سے سمیٹ لیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔